اب لبیک کا ہو رہا ہے مارچ، تو بڑی مخلوق اس میں شامل ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی بھی اس میں شامل ہے۔ میں نے کہا سب شامل ہو جاؤ اس میں نے اس کی حمایت بھی کی۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو توفیق عطا کرے کہ تحریک لبیک جو ہے نا یہ مسئلہ حل کرے۔ اب بھی اگر سعد صاحب کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ دل کے دورے کی وجہ سے تحریک لبیک سے بھی میں ریٹائرمنٹ حاصل کی، تو اس کا مطلب نہیں کہ میں نے تحریک لبیک کو چھوڑ دیا۔ مرزا یہ جیل میں ہے، اس کو گرفتار کرائیں، بیٹھ جائیں آپ، گجرات میں بیٹھ جائیں، کھاریے میں بیٹھ جائیں، جیلم میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی کا بیٹھ جائیں، اور اتنی مخلوق ہے آپ کے ساتھ، گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی اس کو پکڑنے پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان۔ اس وقت ہم پیر افضل قادری صاحب کے آستانہ پر موجود ہیں۔ انجینئر مرزا جو کہ دین اسلام میں ایک فتنہ ابھر رہا ہے، پیر افضل قادری صاحب نے اس کے خلاف لانگ مارچ بھی کیا تھا۔ اس حوالے سے تھوڑا جانتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کتنا کامیاب ہوا اور اب اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آپ کی طبیعت ناساز تھی، ہم نے سنا تھا، اب طبیعت آپ کی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مرزا جیل میں سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، نہ ہی میں اس کو پہلے جانتا تھا۔ جب میں نے اس کی کچھ ویڈیو سنی تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ تاریخ اسلام میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور ہم نے جو مارچ کیا تھا اس روز مجھے دل کا دورہ تھا شدید، تو میں دل کے دورے کی وجہ سے میں تحریک لبیک سے بھی میں ریٹائرمنٹ حاصل کی، تو اس کا مطلب نہیں کہ میں نے تحریک لبیک کو چھوڑ دیا۔ تو لبیک کا میں بانی ہوں، اور علامہ حافظ خادم حسین نے کوئی 100 سے زیادہ مرتبہ تقریروں میں کہا پیر افضل قادری بانی ہے ان تحریکوں کا، لبیک کا بھی، رہی تحریک کا بھی، تو بیماری کی وجہ سے میں نے چھوڑا۔ اب یہ رسالت کا مسئلہ تھا، نموس رسالت کا، میں نے یہ نکالا، جیلم تک تھا، انتظامیہ کی صبح یہاں بیٹھ کے کہنے لگے جی ہم آپ کے سارے مطالبے مانتے ہیں۔ میں نے کہا چلو سارے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اعتبار کرتے ہیں۔ تو کھاریے میں جا کے مجھے دل کا دورہ اور سخت ہو گیا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا میں آگے تو میرے لیے جانا مشکل ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو انتظامیہ سے کہا جی آپ نے کہا ہے جی کہ سارے مطالبے مانتے ہیں، مانو۔ اور میٹنگ ہوئی ایک بڑی بھاری گوجرانوالے میں، پنجاب حکومت کی۔ میں نے جانا تھا، بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا، دورہ پڑ گیا۔ ساتھی کے انہوں نے کہا جی آج رات یا کل آپ کے سارے مطالبے مان لیے جائیں۔ وہ بھی رات گزر گئی، دن بھی گزر گئے، آگے بھی کئی راتیں گزر گئی، دن بھی گزر گئے۔ جتنے وعدے کیے نا ہمارے ساتھ انتظامیہ نے سب جھوٹے ہوئے۔ کبھی کہا جی آج شام کو گرفتار کر لیں گے، کبھی کہا جی 295 سی آج لگا دیں گے، کبھی کہا جی اس پر فور شیڈول لگا دیں گے، کبھی کہا جی اس کی جتنی تقریریں ہیں نا ان کو ضبط کر لیں گے، ڈیلیٹ کرا دیں گے یوٹیوب وغیرہ سے۔ ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھے ہیں کہ اس پر یہود و نصارہ کی چھتری ہے، قادیانیوں کی بھی، اور اوپر سے احکام ہیں گورے انگریزوں کے، کالے انگریزوں کو، جو پاکستان کے کالے انگریز ہیں، ان کو احکام ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جس طرح مرزا قادیان کی گورے انگریزوں نے حفاظت کی تھی نا، پاکستان کے کالے انگریز جو ہے نا مرزا جرمی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں سخت ترین ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اب لبیک کا ہو رہا ہے مارچ، تو بڑی مخلوق اس میں شامل ہو رہی ہے، ہمارے ساتھی بھی اس میں شامل ہے۔ میں نے کہا سب شامل ہو جاؤ اس میں، تو انہوں نے ناموس رسالت کا نقطہ بھی رکھا ہے اس میں نے اس کی حمایت بھی کی۔ میں نے کہا کہ پیٹرول کا جو ہے نا وہ ہو یا نہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ مقدمہ اسی پر یہ بنی تھی تحریک لبیک، ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا ہے جی کہ آپ مرزا قادری یہ جیل میں ہے، اس کو گرفتار کرائیں، بیٹھ جائیں آپ، گجرات میں بیٹھ جائیں، کھاریے میں بیٹھ جائیں، جیلم میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی کا بیٹھ جائیں، اور اتنی مخلوق ہے آپ کے ساتھ، گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی اس کو پکڑنے پر۔ پتہ تو چلے دنیا کو کہ پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلامی ملک ہے، اور اس میں اسلام کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے بھی۔ تو اب دیکھتے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو توفیق عطا کرے کہ تحریک لبیک جو ہے نا یہ مسئلہ حل کرے، کیونکہ اس وقت یہ ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی جماعت ہے، طاقتور ہے، اور اس جماعت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ 22 تاریخ کو نا لبیک نے اعلان کیا کہ ہم یہ مارچ کریں گے کراچی سے اسلام آباد تک، تو اس میں انہوں نے پھر پہلا نقطہ ناموس رسالت کا رکھا۔
اب جب لبیک نے کام شروع کیا تو اب میں نے یہ سمجھا کہ اب میری طرف سے کسی مزید مارج کی ضرورت نہیں ہے. لبیک بھی ایک ہماری تنظیم ہے اور طاقتور بھی ہے، جوان لوگ ہیں، تو لبیک یہ مسئلہ حل کرائے گی. تو میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ لبیک یہ مسئلہ حل کرائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر لبیک سے نہ ہوا تو میں تو بڑھاپے اور بیماری کے باوجود میں میدان میں ہوں. ہاں جی، مجھے آپ میدان میں پائیں گے. علمی طور پر میں اس کا محاسبہ کر رہا ہوں، جیسے اس کو ننگا کر دیا ہے میں نے. اس کے عقائد و نظریات جو ہیں اور جس کے حملے ہیں دین پر، ہاں جی، میں نے ان کو ننگا کیا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کے، اور یہ دیکھیں کہ 90% لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں. جو مذہبی حلقے ہیں نا، مکمل طور پر ان کے بچے اس کو چھوڑ گئے ہیں. اب چند لوگ رہ گئے ہیں جو دین دشمن لوگ ہیں، دہریہ ٹائپ ہیں، اور جو لوگ دین کے خلاف ہیں اندر سے، اور وہ دین کے خلاف چاہتے ہیں کوئی بات ملے تو ہم دین کے خلاف کریں. بس وہ چند لوگ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھا لیں گے. 10% بندے رہ گئے، بندے اس کو چھوڑ گئے. باقی اس کا فیک آتا ہے، تعداد ہے اتنے ملین ہے. یہ انجینئر ہے اور یہ فیک جو ہے کرتا ہے اور غلط رپورٹ دکھاتا ہے. سر، اتنی نہیں. علامہ خادم حسین علی صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی اچھے تھے، تو اب سعد حسین علی صاحب تحریک لبیک کے امیر ہیں، کیا ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہے یا ٹیلی فونک کبھی بات ہوئی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا بیماری کی وجہ سے. تو تحریک کا تو میں خود بانی ہوں، حافظ صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں. بے شمار حافظ صاحب کی تقریریں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے سیکٹری آپ کو سنا دیں گے. حافظ صاحب نے کہا کہ پیر افضل قادری بانی ہیں اس کے رہائی کے بھی، تحریک رہائی کے بھی، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ. یہ نام بھی میں نے تجویز کیا تھا رائی صاحب کے جنازے کے موقع پر، اور میں نے جان مال عزت آرسیز تحریک لبیک پر قربان کی. ہمیں نقصان پہنچا، ہمارے ادارے ضبط کر لیے گئے برطانیہ میں. جب میں نے سخت تقریریں کی تو ہمارا ایک بہت قیمتی ادارہ تھا وہ انگریزوں نے ضبط کر لیا. یہ لوگ انتہا پسند ہیں. ہمیں بہت نقصان پہنچا، ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. لیکن جب یہ دل کے دورے پڑنے لگے زیادہ تو میں نے جماعت کو نہیں چھوڑا. میں نے اس کے تحریکی کاموں سے اعلان کیا کہ میں اب اس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں. لیکن اب بھی اگر سعد صاحب کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. تحریک لبیک کس جگہ پر مجھے بلائے، ناموس رسالت کے مسئلے کے لیے یا ختم نبوت کے لیے، اب میں بڑھاپے کے باوجود بھی حاضر ہوں. اچھا، اس مقصد کے لیے ناموس رسالت کا مقصد یا انجینئر مرزا کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہے، اب موقع بھی ہے، لانگ مارچ بھی نکال رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں. اس وقت اتحاد اہل سنت کتنا ضروری ہے جو لوگ بکھرے ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر؟ دیکھیں، اتنی بڑی تعداد جو جمع ہوئی ہے یہ اتحاد اہل سنت اس کو کہتے ہیں. بہت سی جماعتیں ابھی بھی ہیں. سب لوگ تو نہیں نا اکٹھے ہوتے، کچھ لوگ نہیں بھی اکٹھے ہوتے. تو اکثریت جب آ جاتی ہے، نمائندگی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو اتحادی آپ کہیں گے. اتنی زیادہ تو میرا خیال ہے نفری 1977 کی جو تحریک نظام مصطفیٰ تھی اس میں بھی نہیں تھی. اگر آپ نے میرا نہیں دیکھی، وہ اتنی نفری اس میں نہیں تھی. اس طرح سن 74 کی جو ختم نبوت تحریک تھی اس میں بھی اتنی نفری نہیں ہوتی تھی جتنی نفری اب جمع ہو رہی ہے. تو آپ اس سے مایوس نہ ہوں کہ ساری جماعتیں نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. حضور نبی کریم کے ساتھ بھی 313 تھے، پتھر میں ساری انسانیت تو نہیں آ گئی تھی. تو تھوڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے، اور یہ تو تھوڑے نہیں ہیں، یہ تو ہزاروں میں ہیں. تو اگر یہ ڈٹ جائیں نا، ڈٹ جائیں کہ مرزا جیل میں یا مرزا جیل میں یا صاحبزادہ صاحب، ہاں جی، یا صاحبزادہ صاحب یا مرزا جیل میں، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ٹھیک ہے پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے ساری باتیں تفصیل سے سنی ہیں. انجینئر مرزا کے خلاف اب کیا کارروائی ہوتی ہے اور کیا کارروائی ہونی چاہیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان آصف علی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.